آ جائے گا کہ فلموں میں گانے والے محمد رفیع وہ پہلے گلوکار تھے جب اللہ نے ان سے اپنے دین کا کام بھی لیا اور ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی ترغیب ایسے دلوں میں پیدا کرا دی کہ جن لوگوں نے محمد رفیع کا یہ کلام بچپن میں سنا تھا ان کی نسلیں بھی آج ماہ رمضان کا احترام کرتی اور روزے رکھتی ہیں۔ صرف ایک نظم تھے، جب انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حج کیا تو کعبہ پر نظر پڑی تو ان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ روزہ رسول پر حاضری تو دل میں عہد کر لیا کہ اب وہ بھجن اور مشرکانہ کلام نہیں گائیں گے اور صرف نعتیں پڑھا کریں گے بلکہ گاندیں۔ محمد رفیع نے جب اسلامی حقائق گانا شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ اور حضرت ایوب رضی اللہ کی شان میں اپنی آواز میں ایسی شان بیان کی کہ اس سے مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ بچہ بچہ یہ منظوم حقائق پڑھ کر صحابہ کرام کے درجات سے آگاہ ہونے لگا۔ اس دور میں محمد رفیع کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سچے عاشق رسول ہے اور ان کی آواز خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اسلام کی سب سے بہترین طریقے سے خدمت کر رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے بہت سی نعتیں اور کئی مذہبی منسوب حقائق گراموفون کمپنیوں کے لیے ریکارڈ کرا دی۔ محمد رفیع کا یہ کلام اتنا مقبول ہوا کہ انڈو پاک میں بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی اور اس سے گلوکاروں کے اندر نعت خوانی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ محمد رفیع چونکہ موسیقی کی دنیا میں ہارٹ کے ایک سنگر بن چکے تھے، لہٰذا کئی گراموفون کمپنیاں محمد رفیع کی آواز میں نعتیں، منقبتیں اور منظوم حقائق کے ریکارڈ سارے ہندوستان میں پھیلا دیے، جنہیں مسلم عوام میں بڑی مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہو گئی۔ کہا جاتا ہے 70 کے دور کے بعد انڈیا میں اسلام تیزی سے پھیلا اور اس میں محمد رفیع کی آواز کا گہرا اثر تھا۔ محمد رفیع نے جو نعتیں اور منظوم اسلامی حقائق گائیں، اس سے مسلمانوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ سے دلچسپی بھی بڑھ گئی۔ اب ذرا یہ کلام بھی سن لیجیے، آپ کو خود یقین آ جائے گا۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، ہر ایک شے سے اعلیٰ، ہر ایک شے سے افضل، ہر ایک شے سے برتر مدینے کی گلیاں۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ محمد رفیع کی آواز میں ایک منقبت بھی بڑی مشہور ہوئی تھی جو ایک حقائق سے منسوب ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت علی تھے اور اس حقائق میں حضرت علی کی شان بیان کی گئی ہے۔ نبی کو پیار تھا ان سے، علی جان پیغمبر ہے، علی مشکل کشا شاہ نجف مرد دلاور ہے۔ محمد رفیع کی آواز میں اور بھی کئی منظوم حقائق کا بڑا چرچا ہوا۔ ان میں سے ایک نظم صبر ایوب علیہ السلام پر تھی اور ایک حضرت موسیٰ کے واقعات پر مبنی تھی، اور محمد رفیع نے قرآن پاک کے کئی واقعات کو نظم کی صورت میں بھی ریکارڈ کرایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق ایک نظم کو تو بہت پسند کیا گیا جس کے بول تھے، ایوب کا ہے مرتبہ افضل اے مومنوں، ہے کتنا میٹھا صبر کا یہ پھل اے مومنوں۔ محمد رفیع نے اپنے دور میں بے شمار منظوم حقائق بھی گائی تھی جنہیں عوام الناس میں بڑا پسند کیا گیا۔ تو محمد رفیع نے قرآن پاک میں بیان کیا گیا حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ منظوم انداز میں پیش کیا اور انڈیا میں اس کلام کو سن کر تہلکہ مچ گیا اور کہا گیا کہ محمد رفیع سب سے بڑے مذہبی عالم دین بن گئے ہیں اور لوگ ان کی آواز میں چھپا ہوا پیغام سن کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا یہ واقعہ کچھ ایسے بیان کیا گیا تھا، سنو میں داستان حضرت آدم سناتا ہوں، ہوا آباد کیسے یہ جہاں تم کو بتاتا ہوں۔ محمد رفیع کا اسلامی کلام بلا شبہ ان کی بخشش کا سامان بن گیا ہوگا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان جب ان کے گائے ہوئے کلام سے اپنے دلوں کو گرماتے ہیں تو اس کے صدقہ میں ان کے دل سے محمد رفیع کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں۔